بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل مخدوم و محترم استاذ العلماء حضور قبلہ حضرت علامہ عبد الرزاق صاحب صدیقی ادام اللہ ذلہم العالی، دیگر معزز مکرم علماء اکرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریف 22 جمادی ثانیہ اس دن ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب علماء کے قول کے مطابق حد و شمار سے باہر ہیں۔ اگر کوئی قرآن کی آیتیں ہی لکھنے بیٹھے تو تھک جائے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ازالۃ الخفا کے اندر 10 آیتوں سے واضح طور پر صدیق اکبر کی شان اور ان آیتوں کا صدیق اکبر کی شان میں ہونا اس پر اجماع یا کم از کم جمہور کا قول نقل کیا ہے۔ اور حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ فضائل کی حدیثیں گننا یہ تو شاید ناممکن ہو۔ آپ کے خصائص، فضیلت اور ہوتی ہے، خصوصیت اور ہوتی ہے۔ فضیلت میں بہت سارے شامل ہو سکتے ہیں لیکن خصوصیت میں اور کوئی شامل نہیں ہوتا، خصوصیت والا اکیلا ہی اس میں شامل ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کی خصوصیتیں اگر گنی جائیں جو کسی اور میں نہیں صرف صدیق اکبر میں پائی جاتی ہیں تو ان حدیثوں کی تعداد، ان خصائص کی تعداد 80 سے بڑھ جاتی۔ فقیر نے گنی ہے اور صحیح سند کے ساتھ وہ ساری موجود ہے۔ صحیح بخاری میں صرف ایک کتاب میں 20 سے زیادہ خصائص صدیق اکبر کے موجود ہیں۔ یہ جو آیت فقیر نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ 30ویں سپارے کی سورت لیل کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ سب سے بڑا متقی جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اس پر بھی علماء کا اجماع ہے، مفسرین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صرف اس آیت کی روشنی میں اگر ہم چند باتوں پہ غور کر لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتقیٰ ہیں، ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے اتقیٰ۔ متقی ہوتا ہے تقوی والا، اتقیٰ ہوتا ہے سب سے بڑا تقوی والا۔ اس لفظ سے ہی صاف ظاہر ہے کہ جہاں دوسری جگہ پہ اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان بھی درست ہوتا ہے اور تقوی بھی درست ہوتا ہے۔ صاحب ایمان ہونے کے ساتھ متقی ہونے سے بندہ ولی بن جاتا ہے تو اتقیٰ ہونے سے سب سے بڑا ولی بنے گا۔
صدیق اکبر صرف متقی نہیں بلکہ سب سے بڑے متقی ہیں اور اتقا ہیں، یہ کہتا ہے قرآن۔ اور متقی لوگ آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اتباع سنت کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی میدان کو آپ دیکھ لیں، صدیق اکبر آپ کو پہلے نمبر پہ نظر آئے گا۔ آپ کے برابر، آپ کی صف میں بھی تمام صحابہ میں کوئی آپ کے برابر کھڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیے، نماز کے معاملے میں آپ سب سے آگے اور اتقا اس اعتبار سے بڑے واضح اعتبار سے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، تمام صحابہ کرام کا امام بنا دیا گیا۔ تو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو ابو بکر کو میرا حکم پہنچاؤ کہ تمام لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور ایک حدیث بخاری شریف میں اور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف کے اندر اپنے گھر کے اندر دنیا اسلام کی سب سے پہلی مسجد خود تعمیر کی تھی۔ تو نماز کے معاملے میں تمام صحابہ کرام کے امام اور بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اور حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور مسجد بھی سب سے پہلی آپ نے بنائی ہے۔ عام طور پر لوگوں سے پوچھا جائے اسلام کی پہلے مسجد کون سی ہے تو لوگ مسجد نبوی کا نام لیتے ہیں، یا جس کا تھوڑا بہت مطالعہ زیادہ ہوتا ہے وہ مسجد قباء کا نام لیتا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ابو بکر صدیق نے دنیا اسلام کی سب سے پہلی مسجد مکہ شریف کے اندر اپنے گھر میں بنائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ اس مسجد میں صرف تعمیر نہیں کی بلکہ اس کے اندر آپ نے خود نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آپ ہجرت حبشہ کر کے گھر سے نکل رہے تھے تو راستے میں آپ کا ایک کاروباری دوست ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تیری قوم اللہ اللہ نہیں کرنے دیتی، اللہ کی یاد میں یہاں سے نکل کے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو راستے میں اس نے روک کے واپس لایا، اس نے کہا کہ میں مکہ کے لوگوں کو روکوں گا، ان کو سمجھاؤں گا، اور میں اپنی ضمانت پہ آپ کو مکہ کے اندر لے کے واپس جا رہا ہوں، آپ واپس تشریف لائیے۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو رہنے دیتے ہیں، لیکن اسے کہیں کہ زیادہ دین کی تبلیغ نہ کرے، خاموش ہو کے یہاں پر رہا کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر مسجد بنائی اور مسجد کے اندر بیٹھ کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کا پاک کلام بھی پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ باہر گلیوں میں نہ صحیح تو اللہ کا کلام گھر کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کے آپ نے جب پڑھنا شروع کیا تو حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ یتقصف علیہ نساء المشرکین و ابناؤہم، مشرکوں کی عورتیں اور مشرکوں کے بچے صدیق اکبر کے پڑھے جانے والے قرآن کے وقت صدیق اکبر کے اوپر آ کے ایسے گرتے تھے جیسے شمع کے اوپر پروانے آ کے گرتے ہیں۔ تقصف عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شمع کے اوپر پروانوں کی طرح آ کے گرنا۔ تو کافروں نے ابن دغنہ جو ان کو واپس لایا تھا اس کو شکایت کی کہ یہ تو ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو بقول ان کے خراب کر رہا ہے، اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ عورتیں اور بچے ان کے آج نہیں تو کل اللہ کے فضل سے سدھرنے والے تھے۔ تو انہوں نے اس سے شکوہ کیا کہ ہمارے بچوں کو یہ مسلمان بنا کے چھوڑے گا، یہ قرآن ایسے انداز سے پڑھتا ہے کہ ہماری عورتوں سے بھی رہا نہیں جاتا اور ہمارے بچوں سے بھی رہا نہیں جاتا۔ تو قرآن شریف پڑھنے میں ایک سے بڑھ کر ایک صحابی ہیں
سب کا انداز اچھا ہے، لیکن جب کوئی قرآن پڑھے تو عورتیں اور بچے اس کے اوپر پروانہ وار آ کے گریں تو اس کے قرآن کے پڑھنے کی بھی کوئی نہ کوئی شان تسلیم کرنا پڑے گی، اور ماننا پڑے گا کہ صدیق سا کوئی قاری قرآن نہ ملے گا۔ ہماری محفلوں میں عام طور پہ اس قسم کی باتیں گھٹ بتائی جاتی ہیں، جن میں صحابہ کا قرآن پڑھ کے اس انداز سے پڑھنا کہ دنیا کفر کے اندر لرزہ طاری ہو جائے اور لوگوں کو اپنے بچوں اور عورتوں کی فکر لاحق ہو جائے۔ یہ باتیں جب حدیثوں میں ہوں اور ہوں بھی صحیح بخاری جیسی کتابوں کے اندر، تو ہمیں ان صحابہ کرام کے قاری قرآن ہونے کے چرچے بھی اسی طرح کرنے چاہیے جس طرح باقی اللہ کے پیاروں کے چرچے ہم کرتے ہیں، اور وہ بھی ہم بجا طور پہ کرتے ہیں۔ تو اتقا کی بات ہو رہی تھی، سب سے بڑے متقی صدیق اکبر ہیں، تو نماز میں سب سے آگے، تلاوت میں سب سے آگے، اور مسجد بنانے میں بھی سب سے پہلا نمبر۔ ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے میدان میں جب دیکھے جاتے ہیں تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے معاملے میں، یہ بھی صحیح بخاری میں آپ کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام نہیں چھوڑ سکتا، مالی ان اترک العمل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، میں کوئی ایسا کام نہیں ترک کر سکتا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو وصال سے تھوڑا پہلے آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر جنگ موتا کے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ وہ لشکر تھوڑا آگے نکلا تو پیچھے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو وہ لشکر ادھر ہی اپنی پہلی منزل پر ہی رک گیا۔ جب یہ اطلاع ملی تو وہ لشکر رک کے پھر واپس آیا، اور صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند سنبھالتے ہی، خلافت سنبھالتے ہی، مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا، اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا۔ صحابہ کرام نے سمجھایا، درخواست پیش کی، مشورہ دیا کہ اسلام پر اس وقت بڑا مشکل وقت ہے، اسامہ بن زید کا لشکر اس وقت بھیجنا ہمارے حالات کے موافق نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا ہو، جس جھنڈے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خود باندھا ہو، میں اس جھنڈے کو کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے ڈر ہو کہ مدینہ شہر کے اندر میں اکیلا رہ جاؤں گا اور بھیڑیے مجھے پھاڑ کے کھا جائیں گے، اس کے باوجود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کیا ہوا لشکر بھیج کے رہوں گا، میرے ساتھ جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اس ایک جملے کو قبلہ آپ تولیے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی نہیں بلکہ اتباع کے ساتھ ساتھ جرت اور بہادری کی بھی انتہا نظر آ رہی ہے کہ تنہا رہ جاؤں اور بھیڑیے پھاڑ کے کھا جائیں تب بھی لشکر مصطفیٰ کو میں روک نہیں سکتا، میں بھیج کے رہوں گا۔ اور اس پہ ایک اور پہلو سے بھی غور کریں تو صرف اور صرف تقوی ہی نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، جسارت، تدبیر اور انتظامی معاملات اور سیاسی بصیرت بھی اس کے اندر جلوہ افروز ہے۔ اس وقت اگر اسامہ بن زید کے لشکر کو روک دیا جاتا، خدا کی قسم قیامت تک آنے والی امت اس قسم کی پھر تعویلیں کرتی رہتی کہ کوئی حرج نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اگر ضروری ہوتا تو صدیق اکبر ایسا کرتے، حالات بدل چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ اور علتوں کے بدلنے سے، احکام کے بدلنے کے بہانے مرچ مسالے لگا کر تیز کر دیے جانے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان حالات میں جس جرت کا مظاہرہ کیا وہ صدیق اکبر کا ہی حصہ ہے۔ اور سب سے بڑا متقی ہونے کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک علم نہ ہو۔ علم کے بغیر تقوی محض جہالت ہے، خشکی ہے، اور کہیں نہ کہیں بندہ علم و باج جے فقر کماوے تو کافر مرے دیوانہ ہو۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، جن لوگوں نے علم کے بغیر فقر کمایا ہے، مراقبے کیے ہیں، چلے کاٹے ہیں، کسی نہ کسی ایسے کھڈے میں گرے ہیں، اگر وہ پیری مریدی کرتے تھے تو پورے کے پورے سلسلے جو بعد والا تھا، مریدوں کے ترنڈ کو
انہوں نے جہنم کے لیے راستے کے حوالے کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر ہم نے وہ تماشے دیکھے ہیں، پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، پیر صاحب 2 نمازیں پڑھتے ہیں، پیر صاحب 3 نمازیں پڑھتے ہیں، پیر صاحب تہجد پڑھتے ہیں، باقی نمازیں نہیں پڑھتے۔ ایسے پیر کو پیر بنانے والے نے بھی ظلم کیا ہے، ایسے پیر نے پیر بن کے بھی ظلم کیا ہے، ایسے پیر نے مریدی شروع کر کے بھی پیر مریدی شروع کر کے بھی ظلم کیا ہے۔ جب ابھی تک آپ وہ بھول بھلیوں میں ہی ہو اور رسالت کا کنارہ تمہیں نظر نہیں آیا اور تم اس تک نہیں پہنچ سکے تو اپنی وحدت کو اپنے سر میں مارو، جس کا اللہ اس کے رسول کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گگو سمجھتے ہو دوسروں کو، ہم جانتے ہیں تم کتنے پتر ہو، اور جو فراڈ تم نے 4-5 سیکھے ہوئے ہیں نا، وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب تک 5 وقتہ نمازی نہیں ہے، خدا کی قسم 5 وقتی نماز کے بغیر تہجد کسی کام کے نہیں ہیں۔ تہجد پڑھنا مستحب ہے اور 5 وقتی نماز فرض ہے، اتنے اندھے ہو۔ ان لوگوں کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ میرے پیر کا عمل ہے۔ جہاں تیرا پیر گیا وہاں تو بھی جائے گا، اور میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا ہے، مجھے کوئی وثوق نہیں، میں جنتی اس کو کہہ نہیں سکتا، اور جہنمی اس لیے نہیں کہتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ لیکن میں دین کے مخلص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں اس کو شمار کرنے سے قاصر ہوں، معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ دکانداریوں سے محفوظ رکھے۔ علم کے بغیر تقوی ممکن نہیں، اور اگر کوئی متقی ہے تو عالم ہوگا، اور اگر کوئی اتقی ہے تو سب سے بڑا عالم ہوگا۔ اس کی تصریحات کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، دیکھیے یہ آخری خطبہ، لوگ وہی پہلے مسجد پہلی کون سی تھی اس بات کی طرح یہاں بھی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، لوگ آخری خطبہ سمجھتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کو، نہیں، وہ آخری خطبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 ماہ اس دنیا کے اندر بظاہر موجود رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال سے 3 دن پہلے آپ نے آخری خطبہ دیا تھا، وہ مسجد نبی کے اندر دیا تھا، وہ شان صدیق اکبر میں دیا تھا۔ اب تو یہ تو بھٹکائیں گے نا آپ کو کہ آخری خطبے کے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ بخاری اور مسلم میں خطبہ موجود ہے، اور ایک نہیں کئی مقامات پر موجود ہے، اور بہت سی دوسری کتابوں میں، حتیٰ کہ مشکات میں بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اجازت دی، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا بینما عندہ، اللہ نے اجازت دی میرے بندے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، فاختار ما عندہ، اس بندے نے کہا اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اب حضور فرما رہے ہیں ایک بندے کی بات، جب یہ بات کی صدیق اکبر رونے لگے۔ یارو غور سے سنیے، حضور علیہ السلام کے وصال سے 3 دن پہلے کا خطبہ ہو، مسجد نبوی میں خطبہ ہو، پہلے تو اندازہ لگاؤ وہاں پر کون کون موجود ہوگا۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار وہاں پر موجود تھے، حضور علیہ السلام کے تمام رشتہ دار موجود تھے، تمام صحابہ موجود تھے، چھوٹے بڑے موجود تھے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن ایک گمان غالب یہ بتاتا ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ مسنگ ہو۔ اتنی بھاری اکثریت کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سوائے صدیق اکبر کے کوئی نہ سمجھ سکا۔ صاف الفاظ ہیں کہ ایک صدیق اکبر ہیں جو رونے لگے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ صدیق اکبر کو کیا ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟
تو کان العبد هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ 3 دن بعد ہمیں سمجھ آئی جب آقا نے مثال فرمایا، ہم سمجھ گئے کہ وہ بندہ جس کی بات حضور کر رہے تھے وہ بندہ حضور خود تھے. وَكَانَ ابو بکر عالمنا، اور ابو بکر ہم سب سے بڑا عالم تھا. یہ ہے جی سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی بھی صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا عالم بھی صدیق اکبر ہے. قرآن اس کو اتقا کہتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ابو سعید خدری اس کو عالم کہتے ہیں. عالم کا معنی ہے سب سے بڑا عالم. اچھا، یہ جو یہاں صدیق اکبر کا رونا ہے اس پر بھی ذرا غور کیجیے. وہ کیوں روئے؟ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، ابو العباس قرطبی، جو مفسر قرطبی ہیں ان کے استاد وہ بھی قرطبی ہیں. انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی المفہم. اس کے اندر اس حدیث کی تحت، کیونکہ حدیث مسلم میں بھی ہے، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کا رو پڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ صدیق اکبر سب سے زیادہ ذہین، فطین، ذکی، سمجھدار، ذہنی اپروچ میں بالغ اور تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والے تھے. تو یہ جو ذہنی ذکاوت ہوتی ہے اور اپروچ ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ اگر پائی گئی ہے تو صدیق اکبر میں پائی گئی. اور ان کے بعد یہ شان فاروق اعظم کو حاصل تھا، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب کو درجہ بدرجہ ہے لیکن سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. اس کے بعد ذہنی اپروچ اور ذکاوت کے اعتبار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کے اعتبار سے سب سے اونچا مرتبہ صدیق کے بعد فاروق کا ہے. بعض کتابوں میں مفسرین نے تفسیروں کے اندر یہ نقل کیا ہے، یہ بغوی وغیرہ میں ہے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، قرآن کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. ادھر حدیث کیا تھی کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، صدیق اکبر رو پڑے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہوا دیکھ لو، فاروق اعظم رونے لگے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب بھی کوئی چیز مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد مکمل کرنے والے کا ادھر کام کوئی نہیں رہتا. لوگ خوش تھے، اس دن عید سمجھی جا رہی تھی، لیکن فاروق اعظم کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ جانے کا ڈر تھا. یہ ان لوگوں کی ذہنی سوچ ہے اور ان کا معاملہ فہم ہونا اور ان کا ڈیپتھ کے اندر اور گہرائی کے اندر اتر کے سوچنا ان دلائل سے ثابت. اور جو میں باتیں کر رہا ہوں، لوگ آج اپنے فہم سے خود، آج کل کے لوگ اپنے اندر کے گندے عقیدے کے مطابق حدیثوں کی توضیحات کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اپنے زمانے کے جن لوگوں سے پھڈا پڑ جائے، ان لوگوں کی اقوال کی روشنی میں فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے ہوں گے تو اگلے بزرگوں کے فرمودات کی روشنی میں ہوں گے. انصاف بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن انصاف ہوگا تو مانے گا. جب اللہ اس کے رسول کے دین سے غرض نہیں رہی، سیدھا سیدھا دین سے ٹکراؤ کی ٹھان رکھی ہے، تو ایسے لوگوں نے ایسی باتوں کو نہیں ماننا. آزاد تحقیقات پیش کریں گے. آزاد تحقیق کا عنوان جو اپنی کتاب میں قائم کرے، سمجھ جائیے کہ اللہ سے بھی آزاد ہو چکا ہے، اللہ کے رسول سے بھی آزاد ہو چکا ہے، دین اسلام سے بھی آزاد ہو چکا ہے. ہمیں آزاد ہونے اور آزاد ہو کر تحقیقات کرنے کی بجائے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اجماع اور جمہور کی روشنی میں، اپنے سے پہلے بزرگوں کے فرمودات کی روشنی میں تحقیقات کرنا ہوگی. یہ ایسی بیماری ہے کہ دنیا کا ہر دشمن اسلام اس بیماری میں الجھا ہوا ہے. اور یہ ہمارے ہاں ایک پائے جانے والے
ایک چھوٹے سے گروپ کے اندر یہ بیماری ساری کی ساری پائی جاتی. اچھا جی، بات ہو رہی تھی سب سے بڑا عالم ہونے کی. اگر سب سے بڑا متقی ہے تو سب سے بڑا عالم ہے، اور سب سے بڑا عالم صرف لفظ متقی اور اتقی سے ثابت نہیں ہے بلکہ دیگر دلائل بھی اس کے اوپر شواہد پیش کر رہے ہیں. اور سنیے، جس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس جگہ پر ہوگی. کوئی کسی کے پاس دلیل، کوئی وجہ، کوئی سبب. کوئی کہتا تھا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کہیں تدفین کی جائے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. صدیق اکبر بولے. صدیق اکبر نے فرمایا سمیتہ یقول، میں نے اسی محبوب کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں وہیں پر دفن ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر آپ نے وصال فرمایا، پردہ فرمایا، اسی جگہ پہ تدفین ہوئی. اور یہ فیصلہ صدیق اکبر نے آقا کے فرمان کی روشنی میں دیا. یہ حدیث کسی اور کے پاس نہیں تھی، صرف صدیق اکبر سے برآمد ہوئی. اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فیصلے دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ عرصہ گزارا تھا اور سب سے زیادہ وقت گزارا تھا، حتیٰ کہ 15 دن ایسے بھی گزارے تھے یا صدیق اکبر تھے یا حضور کریم تھے اور کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ علم جو صدیق اکبر کے پاس ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں تھا. تو یہاں امام قرطبی، تفسیر قرطبی والے قرطبی لکھتے ہیں کہ حتیٰ قال العالم الاکبر، سب صحابہ کرام جب اس سوچ میں تھے کہ تدفین کہاں کی جائے گی تو عالم اکبر بولا، سب سے بڑا عالم بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں نبی وفات پاتے ہیں وہیں پر دفن ہوتے ہیں. یہ عالم ہونے کے حوالے سے میں باتیں کر رہا ہوں، سب سے بڑا عالم. لوگ اس غلط فہمی میں، عام لوگوں نے اکثر بس آدھا سامان لے کر آ گئے اور پورا مال لے کر آ گئے، یہیں تک محدود رکھا ہے بات کو. وہ حدیث بھی ٹھیک ہے لیکن معاملات صدیق اکبر کی شان کے حوالے سے خدا کی قسم آسمان کو چھو رہے. اور سنیں، یہ جو امامت کے مسلح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھڑا کیا تھا، آقا کا اپنا فرمان مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ سب سے زیادہ علم والا سب سے بڑا امامت کا حقدار ہوتا ہے. جو سب سے بڑا قاری ہوگا، قاری سے مراد اس زمانے میں عالم ہوتی تھی، سب سے بڑا عالم امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے. آقا خود فرمائیں کہ امامت کا حقدار ایسا شخص ہے، اور آپ صدیق اکبر کو خود مسلح امامت پہ کھڑا کر دیں تو یہ تو اس بات کی سند ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدیق اکبر کو اس امت میں سب سے بڑا عالم قرار دیا ہے. اور سنیے، حدیثیں کہ بلا ایک بھی ہو نا، لوگوں کو کوئی تھوڑی بہت بات کہیں سے کوئی سراغ مل جائے تو پھر لوگ اپنے طرف سے توضیحات، تشریحات اور حاشیے لگا کر چیز کو بڑا بڑھانا جانتے ہیں. لیکن صدیق اکبر کے بارے میں واضح الفاظ دکھا رہا ہوں. اور سنیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد مرتدین کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا تو ایک ایک کر کے صحابہ کرام نے آ کے آپ سے بحث کی. حضرت پیر میں علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ اپنی کتاب تصفیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی آ کے بحث کی، لیکن صدیق اکبر نے علی المرتضیٰ کو بھی قائل کر لیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، جو میں قدم اٹھا رہا ہوں وہ درست ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت، اس آڑے وقت میں اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ آپ کی علمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، کیونکہ ایک ٹولہ کھڑا ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے وہ انکار کر رہا تھا. آپ نے فرمایا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. جس طرح نماز کا منکر جہاد کے قابل ہے کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے،
اسی طرح زکوٰۃ کا منکر بھی اس قابل ہے کہ اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے. اور اس کی آپ غور کریں مطلب کیا تھا. مطلب یہ فقاہت تھی، علم تھا. کیوں؟ قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اکٹھے بیان ہوئے ہیں. تو جس آیت میں نماز کا حکم ہے اسی آیت میں زکوٰۃ کا حکم ہے. تو صدیق اکبر نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے کو غلط قرار دیا، ایک جیسا دونوں منکروں کا حکم بنایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ صدیق اکبر کے پاس دلیل کیا تھی؟ دلیل تھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ان حدیثوں کے تحت ہمارے علماء نے، علامہ جلال الدین سیوطی جیسے لوگوں نے، بے شمار دوسرے علماء نے کھول کھول کے لکھا ہے. ایک آدمی نے نہیں، بے شمار علماء نے لکھا ہے. علامہ ابن کثیر تک، امام نووی تک لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اور سنت کے فہم کے معاملے میں پوری امت سے آگے تھے. دیکھیے میں اکثر حدیثیں آپ کو سیاہ ستہ میں سے اور صحیح بخاری میں سے دکھا رہا ہوں. وہ تدفین والی حدیث ترمذی میں ہے. امام قرطبی نے جس انداز سے نقل کیا میں نے وہ انداز پیش کیا ہے. ایک اور حدیث صحیح بخاری میں ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال لی. بہت سے دوسرے صحابہ بھی اس پریشانی کے عالم میں اپنے اپنے رنگ میں دکھ کا اظہار کر رہے تھے، لیکن فاروق اعظم نے تو تلوار نکال لی. کہنے لگے جس نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں. ان کے مزاج کو آپ سمجھتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. صدیق اکبر نے فاروق اعظم سے کہا عمر بیٹھ جا. وہ نہیں بیٹھے. آپ سمجھ گئے. آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. صدیق اکبر نے خطاب فرمایا ادھر. پہلے خطبہ پڑھا، پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بارے میں دلائل دیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا سے جاتے رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما جانا آپ کی شان رسالت کے خلاف نہیں ہے. اور آیت کون سی پڑھی؟ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اس آیت سے استدلال کیا. جب یہ آیت پڑھی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول دنیا سے جاتے رہے ہیں اور آپ کا وصال فرما جانا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے. فاروق اعظم نے جب یہ خطبہ سنا تو خدا کی قسم صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، مستدرک تک میں موجود ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کا یہ خطبہ سن کے اپنے گھٹنوں کے بھار گر گیا اور مجھے یقین آ گیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے. اور حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرما رہے ہیں جب صدیق اکبر نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ابن عباس فرماتے ہیں لک ان الناس لم یکونوا یعلمون ان اللہ انزل هذه الآیہ حتی قرأها ابو بکر فتلقاها الناس منہ. ایسے لگتا تھا کہ یہ آیت لوگوں کے ذہن میں ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق نے اس کو پڑھا اور لوگوں نے ابو بکر صدیق سے یہ حدیث یہ آیت سن کے اس سے صدیق اکبر سے اس کی تلقی کی، اس آیت کو حاصل کیا اور پہلی بار سمجھا. میرے بھائیو ایمان سے بتاؤ، صرف یہ الفاظ کہ لک ان الناس لم یکونوا یعلمون، ایسے لگتا تھا کہ اس آیت کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر نے اس کو پڑھا اور لوگوں نے صدیق اکبر سے اس آیت کو حاصل کیا. اور جب صدیق اکبر نے یہ خطبہ چھوڑا، مکمل کیا، تو ہر بندے کی زبان پر یہ آیت تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ آیت بندہ بندہ پڑھ رہا تھا. اس آیت کے تحت بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث، اس حدیث کے تحت یہ حدیث صدیق اکبر کے سب سے بڑا عالم ہونے کا ثبوت. تو قدم قدم پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ صدیق اکبر اس امت میں علم کے میدان میں سب سے آگے ہیں. اس پر پوری امت کا اجماع ہے. علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں اسی
جو حدیث میں نے سنائی ہے کہ کان ابو بکر اعلمنا، اسی جملے کی تشریح میں ایک میں عینی کا نام لے رہا ہوں، باقی علماء ابن رجب نے بھی لکھا ہے اور دیگر شارحین نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کی شان میں ابو سعید خدری کا یہ فرمان کہ وہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، ابو سعید خدری کا یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق سب سے بڑے عالم ہیں، ایک صحابی کا قول ہوا، باقی کسی صحابی کا اس قول کے اوپر انکار منقول نہ ہوا، ثابت ہوا کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صدیق اکبر اس امت میں سب سے بڑے عالم۔ اسے اجماع سکوتی کہتے ہیں، ایک کا بولنا باقیوں کا قبول کر لینا۔ ہمارا آج کل ہم نے علماء کرام، آپ تشریف فرما ہیں جانتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا شامی کے بغیر، فتویٰ لکھنا ہو تو فتاوی شامی اکثر ہمارے سامنے آتا ہے، یا عالمگیری آ جاتا ہے یا کسی ضد کے پیش نظر کوئی اور آ جاتا ہے۔ تو پاکستان میں عام طور پہ یہ دو کتابیں فتاوی کی، عالمگیریہ اور فتاوی شامی، جسے رد المحتار کہتے ہیں، رد المحتار کی آخری جلد میں میراث کے چیپٹر میں کتاب الوصایا کے اندر امام شامی لکھتے ہیں، دادے کی میراث کا جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے دادے کو باپ کے برابر قرار دیا ہے کہ باپ نہ ہو تو دادا باپ کی طرح حصہ پائے گا، اور ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ افضل الصحابہ و اعلمہم، ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں، تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ یہ شامی ہے۔ میں نے ابھی تک صرف دو باتیں، سب سے بڑا متقی، جب سب سے بڑا متقی ہے تو شریعت کا پابند، نماز، مسجد بنانا، قرآن پڑھنا اور اس قسم کے دیگر معاملات، خاص طور سے اتباع سنت، کہ فرماتے ہیں میں سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑا عالم ہونا بھی اتقا کے لفظ سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ تقوی علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور صرف اتنا ہی کافی تھا چہ جائے کہ میں نے اس کے پیچھے دلائل کی قطاریں آپ کے سامنے رکھ دیں، کیا واقعی سب سے بڑے عالم ہیں۔ اور سنیے، جب اتقا ہے تو سب سے بڑا متقی، قرآن کیا کہتا ہے؟ ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ ولی متقی ہوتا ہے، تو صدیق اکبر سب سے بڑے ولی بھی ہیں۔ اب شریعت کا پابند ہونے سے ولی ہونا لازم آ رہا تھا، لیکن ذرا کھول کے بھی سن لیجئے، صدیق اکبر اس امت میں سب سے بڑے، سب سے پہلے ولی ہیں۔ اتقا کے لفظ سے ہی ثابت ہے، کیونکہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، متقی ہو تو ولی ہوتا ہے، اتقا ہو تو سب سے بڑا ولی ہوگا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے دو وزیر آسمان میں ہیں اور دو وزیر زمین میں ہیں۔ آسمان میں فرمایا میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ ہاں جی، جبریل اور میکائیل یہ سیاسی وزیر ہیں؟ نہیں، یہ روحانی وزیر ہیں۔ تو صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ جس طرح تمام فرشتوں میں جبریل کا مقام سب سے اونچا ہے، اسی طرح اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے، وہی مقام و مرتبہ صدیق اکبر کو حضور کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ ہمارے علماء نے کچی باتیں نہیں کی، بڑی محتاط بات ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا ایک بڑا سادہ اور منہ بولتا ثبوت آپ سے نقشبندی سلسلے کا چلنا ہے۔ آج کی محفل کوٹگولہ شریف کے مبارک آستانے کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔
تو نقشبندی سلسلے کے بانی کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا فیض تمام سلسلوں میں جاری ہے. شمس بریلوی نے یہ کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا فیض تمام سلسلوں میں ہے. تمام کا لفظ، اکثر نہیں، بعض نہیں، تمام سلسلوں کے اندر آپ کا فیض جاری ہے. کیوں؟ صدیق اکبر سے فیض فاروق اعظم نے بھی پایا ہے، عثمان غنی نے بھی پایا ہے، علی المرتضیٰ نے بھی پایا ہے، حضرت سلمان فارسی نے بھی پایا ہے. نقشبندی سلسلے میں صدیق اکبر کے بعد ان کی خلافت ملی ہی صدیق سلمان فارسی کو ہے. اور بڑی گہرائی ہے اس کے اندر. جن ہستیوں نے حضور کا ڈائریکٹ فیض حاصل کیا تھا ان کو صدیق اکبر خلافت دیتے تو صدیق اکبر کے لیے بڑا ادب کا مقام تھا یہ. تو اس سلسلے میں صدیق اکبر کے بعد حضرت سلمان فارسی کا انتخاب بڑا معنی خیز ہے. اور ذرا اس نقشبندی سلسلے کے حوالے سے تھوڑی بات کھول کے کر دوں. وہ جو میں نے حدیث سنائی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو فاروق اعظم جیسی ہستی اس وقت ان کی برداشت سے معاملہ باہر ہو رہا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکمل صحو میں تھے. صحو صاد کے ساتھ ہے، سجدہ صحو وہ اور ہوتا ہے سین کے ساتھ، اور یہ صاد ہا حلوے والی صحو، یہ سکر کا الٹ ہے. سکر کہتے ہیں جذب کی کیفیت اور صحو کہتے ہیں مکمل ہوش. میرے بھائی آج بھی آپ کو نقشبندی سلسلے میں مجذوب بڑے کم ملیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اس سلسلے میں جاری ہے جہاں صدیق اکبر کا صحو غالب ہے. عوام تو تڑپنے پھڑکنے کو ولایت زیادہ سمجھتے ہیں نا، تو اللہ والے ہوش میں رہنے کو ولایت بڑی ولایت سمجھتے ہیں. اور وہ جو میں حدیث سنا رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کا جو کہنا تھا کہ جس نے کہا کہ آقا فصال فرما گیا میں مار دوں گا، تو یہاں صوفیاء نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، ظاہری علماء نے نہیں. صوفیاء فرماتے ہیں اصل بات کیا تھی. صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر اور مظہر میں فرق نہیں کر رہے تھے. ظاہر کون ہے؟ اللہ. اور مظہر جس میں سے کوئی ظاہر ہو اسے مظہر کہتے ہیں. بھائی قرآن میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، جب اپنی زوجہ پاک کو لے کے واپسی پہ تشریف لا رہے تھے تو واپسی پہ آتے ہوئے راستے میں انہوں نے آگ دیکھی. زوجہ پاک سے فرمایا آپ ٹھہریے، میں آگ کا اقتباس لے کر آتا ہوں، کر کے آتا ہوں اقتباس، اس سے چنگاری لے کے آتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیے. وہ آگ نظر آ رہی ہے. جب گئے تو وہ آگ ایک درخت میں سے نکل رہی تھی، اور اس درخت میں سے جہاں سے آگ نکل رہی تھی وہیں سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں. اب درخت رب نہیں ہو سکتا. درخت کیا تھا؟ درخت رب کا مظہر بنا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں سے جلوہ گر ہو رہی تھی. درخت تھا مظہر، آگ تھی اپنا اللہ تعالیٰ کی ذات تھی ظاہر. اللہ ظاہر تھا اس درخت میں سے، درخت مظہر تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا معاملہ تھا، ورنہ نہ درخت اللہ ہوتا ہے نہ آگ اللہ ہوتی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز میں محدود ہو سکتا ہے، لیکن درخت اس وقت مظہر بنا ہوا تھا. تو یہ میں نے مثال دی قرآن میں سے. تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا مظہر تھے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ظاہر تھا. اور فاروق اعظم ظاہر اور مظہر میں فرق فی الحال ان کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، جبکہ فاروق اعظم اس بات کو نہیں سمجھے تو صدیق اکبر سمجھتے تھے ظاہر اور ہوتا ہے مظہر اور ہوتا ہے. یہاں کی بات کلیئر ہو گئی نا کہ آج کے دور کا بھی کوئی بے وقوف غلط مطلب نہ لے لے.
ظاہر ہم نے کلیئر کر دیا کیونکہ گفتگو ساری سننی چاہیے. ظاہر اور ہوتا ہے اور مظہر اور ہوتا ہے. اس چیز کو صدیق اکبر اپنے مقام کے لحاظ سے سمجھ چکے تھے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے بلند منزلت کا مقام تھا. الریاض النظرہ میں ایک حدیث آتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جاتا تھا تو بڑی جلدی صبح جانے کی کوشش کرتا, لیکن میں جب بھی جاتا تو ابوبکر صدیق مجھ سے پہلے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. مسور بن مخرمہ اس کو روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہوتے تھے. وہما یتکلمان فی التوحید, وہ توحید کے موضوع پر آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے. تو جب وہ گفتگو کرتے تو اجلس بینہما کانی زنجی لا اعلم شیئا, میں ان کے درمیان ایسے بیٹھ جاتا تھا جیسے میں ایک حبشی ہوں اور مجھے کچھ پتہ نہیں. زنگی کی طرف, زنگی حبشیوں کو بھی کہتے ہیں, زنگی بھی کہتے تھے حبشیوں کو. کیا مطلب؟ عربی بول رہے ہوتے تھے, دونوں عربی کے ماہر تھے, عربی جانتے تھے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے, وہ بھی عربی کے ماہر ہیں, اور وہ الگ بحث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زبانیں آتی ہیں, لیکن اس وقت تو آقا کے ساتھ عربی بول رہے ہوتے تھے نا, اور عام طور پر بولی جانے والی بولی عربی ہی تھی نا, تو عربی میں گفتگو ہو رہی ہوتی تھی. لیکن اپنی ہی بولی میں گفتگو ہو رہی ہے, لیکن عمر فاروق کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ تصوف اور طریقت کی اصطلاحات میں بات ہو رہی ہوگی. تو آپ فرماتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا فرما رہے ہیں. یہ ہے صدیق اکبر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کے خصوصی فیض حاصل کرنا اور وحدت اور توحید کے سمندر نوش کرنا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر اپنا ڈائریکٹ اور براہ راست فیض جاری فرمانا. یہ تھا مختصراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی روحانیت کے حوالے سے, نقشبندی سلسلے کے حوالے سے مختصر سا بیان. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک اور شان بھی دیکھیے. جتنا کوئی متقی ہوتا ہے اتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے, اور جتنا اللہ سے ڈرتا ہے کسی اور سے پھر نہیں ڈرتا. یہ ولیوں کا اصول ہے, ولی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. ہاں یہ نہیں کہ ایسے لل کرے مارتا رہے ہر وقت یا شور مچاتا رہے, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے نا تو اس وقت لا کے سمجھ جاتی ہے نا. اس کو جان کی پرواہ ہوتی ہے, جان دینے کا موقع تو بنے نا. ایسی خواہ مخواہ صوفیاء غیر ضروری حرکتیں نہیں کرتے. جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ کام کر کے دکھاتے ہیں, دنیا پھر دیکھتی. اچھا, حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, انا اعلمهم باللہ واشدهم له خشیۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں, اس لیے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. جتنا کوئی اللہ کو جانتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا. اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بہادر تھے. عزیزو, حدیثوں میں آتا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک دفعہ مدینہ شریف سے باہر بم جیسی ایک آواز دور سے سنائی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ شریف میں جلوہ افروز تھے. رات کا ٹائم تھا, لگ بھگ آدھی رات تھی. تمام صحابہ اکرام دوڑ گئے کہ آواز کدھر سے آئی. جب سارے مدینہ شریف سے باہر اس آواز کی طرف نکلے تو آگے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس ایک گھوڑے پہ تشریف لا رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کا گھوڑا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
وہ آواز سنتے ہی جھٹ وہ گھوڑا پکڑا، ان سے گھوڑا لیا اور گھوڑا لے کے آپ اس آواز کی طرف اکیلے دوڑ گئے، گھوڑا دوڑا دیا، اور آپ ادھر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، واپس چلو، اور وجدنا ہو بہرا، ہم نے اس گھوڑے کو بڑا ٹائٹ گھوڑا دیکھا ہے، یہ گھوڑا بڑا زبردست، یہ گھوڑا ہے، یہ سمندر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف گھوڑے کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا دوڑا کے دیکھا تھا، اور ایسا سٹ پٹ دوڑایا کہ یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ میرے غلام، میرے صحابی ہیں نہیں، میں تنہا ہوں اور میں دشمنوں کے نشانے پر بھی ہوں، آقا نے یہ پرواہ ہی نہیں کی، پہنچے اور واپس تشریف لا رہے ہیں اور سب کو حوصلہ دیا، کچھ بھی نہیں ہے، خیر ہے، واپس چلو، مگر یہ گھوڑا بڑا زبردست ہے، یہ گھوڑا سمندر ہے۔ ایسے ہی حدیثوں میں آتے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سخت خطرے کے وقت سب سے زیادہ مطمئن بندہ وہ ہوتا تھا، سب سے زیادہ وہ بندہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا جب میدان کارزار کے اندر جو بندہ حضور کے زیادہ قریب ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے عالم، سب سے افضل، سب سے بڑے روحانی، تمام سلسلوں کے بانی، سلسلوں سب کے اندر آپ کا فیض جاری ہوئے جب داخل بیعت عمر، عثمان اور حیدر، مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، ہوئے جب داخل بیعت عمر، عثمان اور حیدر، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ پچھلے 70 80 90 100 سال تک تو ان باتوں پر کسی کو اعتراض نہیں تھا، آج جو لوگ کھڑے ہو گئے اعلی حضرت کا جواب لکھنے کے لیے اور اللہ کے پچھلی صدی کے پیاروں کا رد کرنے کے لیے، سمجھ جاؤ کہ یہ خود رد کیے ہوئے مردود لوگ ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ صحابہ کرام میں اور اپنے دور کے لوگوں میں کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ لوگوں مجھے بتاؤ اس امت میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جب بھی للکارا ہے تو اپنے برابر والے کو للکارا ہے، اپنے سے تگڑے کو للکارنے والا سب سے بڑا بہادر ہوگا، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ پھر آپ نے بتایا اچھا میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب یہ جو حدیثیں ہیں نا مختلف راویوں کے حوالے سے مختلف کتابوں میں موجود ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو ساری حدیثیں سنانے لگا ہوں، پھر اس حدیث سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ والی حدیث کی طرف واپس پلٹوں گا، ان حدیثوں کا آپ ریفرنس بھی دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جو حدیثیں سنائی، ایک اس میں سے حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے، آگے کچھ 7-8 کافر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کو ایسا کہتے ہیں۔ اب میں نے بتایا نا کہ آقا سب سے زیادہ دلیر تھے، آقا نے فرمایا ہاں میں ایسا ہی کہتا ہوں، اکیلے آقا ہیں اور وہ کئی ہیں، 1 2 نہیں ہیں، 7 8 سے زیادہ ہے۔ آقا نے کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، آقا نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں۔ اب یہاں ذرا جاتے جاتے ایک بات سمجھ لیجیے، دیکھیے اس دور کے جو وہ دین اکبر اور دین الہی والے لوگ ہیں نا، ان سے بچ کے، اکبر کا دین الہی کیا تھا؟ وہ یہی تھا
کہ ہندو مسلمان ایک ہیں، تم رام رام کرو، میں اللہ اللہ کرتا ہوں. یہ دین اکبری تھا. اس وقت بھی وہ بین المذاہب کیا ہوتا ہے، وہ اس کے بہانے سے لوگ آج بھی کھڑے ہیں. لندن کے اندر ایک ہال ہے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے. اس ہال میں ایک بندے نے کچھ اہتمام کیا، کہلاتا وہ مسلمان ہے. ادھر سب مذہبوں کو جمع کر کے کہنے لگا تم رام رام کرو، تم بھگوان بھگوان کرو، تم یسو یسو کرو، تم بدھ مہاتما مہاتما کرو. ایسا ہی ہے، آپ نیٹ پہ ابھی بھی دیکھ سکتے. اور ہم اللہ اللہ کریں گے، اپنے اپنے آقا کو پکارو. انگریزی میں کہنے لگے یو may call your lord by any name. اپنے آقا کو جس نام سے مرضی پکارو، کوئی فرق نہیں پڑتا، پکارو. دیکھو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. ادھر آقا نے فرمایا تھا ہاں میں تمہارے بتوں کو غلط کہتا ہوں. حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں. اب کہہ دو یہ بخاری شریف بنو امیہ کے زمانے میں لکھی گئی، حالانکہ بنو امیہ کے زمانے میں نہیں لکھی گئی. بنو امیہ کے زمانہ 132 میں ختم ہو گیا تھا. امام بخاری اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ بنو عباس کے زمانے میں لکھی گئی. کس زمانے میں لکھی گئی ہے بولو؟ بخاری سیاستہ کس زمانے میں لکھی گئی؟ بنو عباس کے زمانے میں. نکالو تاریخیں، بھیجو لانتے ہیں اپنے جھوٹ پر. اچھا جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں للکار دیا تو وہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ پڑے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی بھی نہیں جا رہا. ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بندہ دوڑتا ہوا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں اپنا گھر کا کام کر رہے تھے. آپ نے وہ کام ادھر ہی پھینکا، اور اس بندے کے الفاظ کیا تھے جو گیا پیغام لے کر؟ یا ابا بکر ادرک صاحبک، ابو بکر اپنے یار کو پہنچ. صدیق اکبر سیدھے پہنچے. جیسے دیکھا آگے کافر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بڑی دلیری سے تنے تنہا 7-8 کافروں کا مقابلہ کرنا، یہ بڑی جرت کا مظاہرہ ہے. لیکن صدیق اکبر جب آئے تو ایک کے دو ہو گئے. اور صدیق اکبر نے وَيَدَعُ هَذَا وَيُطَلْطِلُ هَذَا وَيَجُرُّ هَذَا. صدیق اکبر کسی کو دھکا دیتے ہیں، کسی کو گھسیٹتے ہیں، اور کسی کو اٹھا کے پھینکتے ہیں. اکیلے سر ڈا کے، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، سر ڈال کے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے کون اور ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. بڑی جرت کے ساتھ صدیق اکبر ان سب سے لڑے. جب کسی کے پیٹ میں ٹکر لگ رہی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، 7-8 بندوں کا، تو انہوں نے تیا پانچا کر. ایک بولا یہ کون ہے جو ہمیں ٹکر گیا ہے؟ من ہوا، یہ کون ہے؟ دوسرا بولا ہوا ابن ابی قحافہ مجنون. مجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا اپنے یار کا، اپنے پاک نبی کا دیوانہ ہے. اپنے نبی کا دیوانہ ابو بکر ہے. یہاں بھی ایک ایک لفظ قابل غور ہے جی. جب صدیق اکبر کو کافروں نے دیوانہ کہا نا، تو اب ایمان کی انتہا ہوتی اس وقت ہے جب مخالف آپ کو دیوانہ کہیں گے. اذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا ذکر کرو حتیٰ کہ دیکھنے والے تمہیں پاگل کہیں، مجنون کہیں. اچھا، اب صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے ایک بات کہی. صدیق اکبر نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. لوگو تم اس ہستی کو شہید کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب اللہ ہے، اس وجہ سے ان کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ یہ واقعہ بخاری میں ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ سارا واقعہ خود بھی ایک اور کتاب ہے، اس کے اندر آپ کا فرمان موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر موجود تھے، اور صدیق اکبر آقا کی شان میں یہ کہہ رہے تھے
کہ میرے محبوب کو شہید کرنا چاہتے ہو، جو کہتے ہیں کہ میرا اللہ ایک ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہے نا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ الفاظ دراصل قرآن میں ہیں، اور قرآن کے اندر کہاں وارد ہوئے ہیں؟ یہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی جو اندر و اندر موسیٰ علیہ السلام کو مان چکا تھا، لیکن فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کر فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، ان کو شہید کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا، تو وہ بندہ اپنا ایمان چھپا کے کہہ رہا تھا کہ اس ہستی کو شہید کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ صرف یہی کہتا ہے نا کہ میرا اللہ ایک ہے۔ اب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ وہ جو قرآن کے اندر الفاظ موجود ہیں، یہ الفاظ صدیق اکبر نے سر عام کہے تھے، لیکن علی مرتضیٰ کیا تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ الفاظ تو فرعون کے دربار میں یا اس کے دفتر میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے امتی نے اپنا ایمان چھپا کے یہ لفظ بولے تھے، لیکن ابو بکر صدیق اپنا ایمان للکار کے یہ الفاظ حضور کے سامنے اور کافروں کو سنا رہا ہے۔ اور اسی ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہ بھی حدیث حضرت علی مرتضیٰ یہاں پہ لے کے آتے ہیں، جب یہاں بھی آپ قسم اٹھاتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کہ کوئی بندہ ہم میں سے بھی حضور کے قریب نہیں گیا تھا ابو بکر صدیق کے سوا، صدیق اکبر نے ہی حضور کا دفاع کیا، کوئی اور بندہ نہیں قریب گیا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں کو آپ کوٹ کرتے ہیں کہ جب بدر کا عرصہ تیار ہوا تو اس وقت صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو پہرا ہے یہ کون دے گا؟ جنگ تو سارے مل کے کریں گے کافروں کے خلاف، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا کون دے گا؟ تو یہاں پھر آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر کے سوا کسی نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی، اور جب بھی کہیں خطرہ ہوتا تھا ابو بکر آگے بڑھ کے اس کو آڑے ہاتھوں لیتا تھا، وہ ہوا شاہر بسیفہ، اپنی تلوار کو للکار کے ابو بکر صدیق خطرے کی طرف بڑھتا، اپنے محبوب کا دفاع کرتا۔ یہاں آپ فرماتے ہیں فہذا اشجع الناس، یہ ہے وہ مرد خدا جو تمام امت میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ دلائل دے کے ایسے نہیں کہ صرف لوگوں کو مطمئن کرنا مقصد ہو، ایسے ایک اخلاقی کارروائی کرنا مقصد ہو، اپنی ذاتی عاجزی کا اظہار مقصود ہو، نہیں، آپ دلائل دے رہے۔ تو متقی ہونے کا لازمہ ہے کہ جو متقی ہوگا وہ غیر خدا سے نہیں ڈرے گا، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا وہ بہادر بھی پھر ہوتا ہے۔ ایک لفظ اتقا ہے، یہ اس کے مختلف لوازم ہیں، اس کی مختلف تشریحات ہیں، اور صرف لفظ اتقا سے ہی نہیں بلکہ اتقا کے لفظ کے تحت میں نے جتنے موضوعات کو چھیڑا ہے ان کے تحت میں نے دلائل کی قطاریں لگا دی ہیں۔ الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کو میں نے انبار لگا دی اس کی توفیق سے۔ اب آئیے تھوڑا ایک اور پہلو کی طرف، یہ صرف لفظ اتقا تھا، سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت بھی کی۔ اتباع سنت ایک الگ پہلو تھا، من وجہ، ایک خاص لحاظ سے اس کو میں نے اتقا کے تحت رکھا۔ تو تقوی کے یہ بھی تقاضے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جائے، لیکن من وجہ میں نے اس کو ایک جدا موضوع کے تحت پیش کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ ہم ایسی بات بھی کرنے سے اجتناب کرتے ہیں جسے اگلا کھچا تانی یا تکلف قرار دے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت ابو بکر صدیق نے کی ہے، اور بڑی واضح کتابوں میں الفاظ موجود ہیں۔ دیکھیے وہ جو حدیث میں نے خطبے والی سنائی ہے کہ آقا کا آخری خطبہ تھا، اس کے اندر الفاظ یہ ہیں، ان امن الناس علی بنفسہ ومالہ ابو بکر، میرا سب سے زیادہ میرے اوپر احسانات، من کا لفظ ہے، ہاں ہم اس کو خدمت کہیں گے،
وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آقا نے خدمت کا لفظ نہیں بولا، آقا نے میں احسان کا لفظ بولا ہے میرے اوپر، فرمایا سب سے زیادہ احسان بے نفس ہی، جان قربان کرنی ہو تب بھی، و مال ہی، مال قربان کرنا ہو تب بھی ابو بکر صدیق کے، سب سے زیادہ خدمت۔ اور پہلے کیا بولا، مال یا جان؟ پہلے جان، ان امن الناس علی بنفسہ و مالہ۔ ایک لاہور کا رافضی ہے، وہ کہنے لگا جی صدیق اکبر نے مال دیا، اس نے وہی ایک حدیث رٹی ہوئی تھی نا کہ سارا مال لے کر آ گئے، کہنے لگا جی انہوں نے مال دیا، ٹھیک ہے مال دیا تو کیا ہوا، جان دینا بڑی بات ہوتا ہے۔ تو اندھے فرقے کے اندھے، تمہیں نظر نہیں آ رہا صدیق اکبر کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بے نفس ہی، جان پہلے دی، و مال ہی، مال بعد میں دیا۔ مر جا مر جا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن کے مر جا۔ اور سنیے، اب سوائے اس کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں، یہ سیاستہ حدیث کی کتاب، خدا کی قسم ان کی پوری کوشش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، خاص طور سے سیاستہ اہل سنت کی کتابوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا جائے، بالکل ان کی سازش ہے۔ مسلمان بیدار ہو جاؤ۔ آپ کسی ایسے غیر محتاط خطیب سے یہ باتیں نہیں سن رہے، پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، پوری سرچ کے ساتھ باتیں کہہ رہا ہوں، گہرائی میں اتر کے باتیں کہہ رہا ہوں۔ جب بھی حدیث کی کتابوں اور سیاستہ کے خلاف کسی سے کوئی مسئلہ سنو، سمجھ جاؤ کہ اس بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اس کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے، اور سمجھ لو جب بخاری مسلم سیاستہ خاص طور سے امام بخاری کے خلاف یہ بڑا بولیں گے، اب 5-10 سال پہلے تک تو پوری امت چیختی تھی کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے، اب یہ شیاطین کہاں سے اٹھ کے آ گئے جنہیں امام بخاری پر بھی اعتراض ہے؟ دراصل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ایک گروپ ہے جو حضور کی دشمنی اس بہانے سے نبھانا چاہتا ہے کہ حدیث کی کتابوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان برادرانہ نوک جھوک ہوگی، شکر رنجی ہوگی، ہوتا رہتا ہے۔ یہ باہمی تلخ کلامی اور شکر رنجی اور نوک جھوک بہت جگہ پہ، یہ نبیوں کے درمیان بھی ہوئی، صحابہ کے درمیان بھی ہوئی ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ تو ان دو صحابیوں کی آپس میں گفتگو ہوئی، لمبی حدیث میں شارٹ کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں پہنچ گئے، ایک نے کہا میری غلطی ہے، دوسرے نے کہا میری غلطی ہے، یہ ان کی عاجزی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملہ فہم ہے، آقا سمجھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، یہ پورا خطبہ ہے، یا ایھا الناس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ خطاب ہے، دفاع صدیق اکبر میں آقا خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، وقلتم کذبتا، لوگوں نے میرے منہ پہ کہا کہ تم غلط کہتے ہو، معاذ اللہ، وقال ابو بکر صدقہ، اور ابو بکر میری غیر موجودگی میں بھی لوگوں سے کہتا تھا میرا محبوب سچ کہتا۔ آگے سنیے، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، ہاں، وَوَاصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، جو الفاظ مقصود دی ہیں وہ یہ ہیں، بتانا جو چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ابو بکر نے وَوَاصَانِي، میری خدمت کی، بِنَفْسِهِ، جان قربان کر کے، وَمَالِهِ، اور اپنا مال قربان کر کے۔ صدیق اکبر حضور پر جان نچھاور کرتے رہے، شہادت نہیں ہوئی، وہ آقا کا اپنا معجزہ ہے، لیکن صدیق اکبر نے بڑے سے بڑے خطرے میں بھی اپنی جان کو ڈال دیا ہے۔ یار سانپ کا ڈنگر کھا لینا، اس سے بڑا خطرہ کیا ہوگا؟ جان قربان کر دی کہ نہیں کی؟ لیکن مالک نے جان نہیں لی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نہیں لی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جان قربان کرنے کا وہ بھرم رکھا کہ صدیق اکبر کو اس طرح شہید نہیں ہونے دیا، لیکن صدیق اکبر نے اپنی جان نچھاور کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف جان ہی نہیں بلکہ جان کے ساتھ مال والی باتیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کے مال میں اس طرح تصرف کرتے تھے، اپنی مرضی سے جس کو دے دیا جس کو نہ دیا، جس طرح اپنا ذاتی مال ہوتا ہے. تو جان ہو یا مال ہو، بات کر رہا تھا خدمت کی. صدیق اکبر نے جان لٹا کے بھی خدمت کی ہے، مال بہا کے بھی خدمت کی ہے. میں نے جتنی گفتگو کی ہے وہ ایک تھا لفظ اتقا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے مختلف پہلو، اور ہر پہلو کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں اور حدیثوں کا ایک طویل سلسلہ تھا. اور دوسرے نمبر پر صدیق اکبر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، جان قربان کرنے کے حوالے سے بھی اور مال قربان کرنے کے حوالے سے بھی. یہ تمام صحابہ سے آگے ہے. اور ہر کے خدمت کرد مخدوم شود، جو بھی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.